بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر موبائل، ہر گھر، ہر دل سے جڑا ہوا ہے، مگر افسوس کہ امت اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ آج کا موضوع ہے گانے، موسیقی کی بے حیائی اور امت مسلمہ کا زوال۔ یہ وہ زہر ہے جو دلوں کی روحانیت کو مار دیتا ہے، یہ وہ آواز ہے جو قرآن کی مٹھاس کو دل سے نکال دیتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جو قبر کے عذاب اور آخرت کی ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، اپنے دل سے ایک سوال پوچھو، آخری بار اللہ کا ذکر کب کیا تھا اور آخری بار گانا کب سنا تھا؟ ہم نے کان گانوں کے لیے کھول دیے اور دل ذکر کے لیے بند کر دیے۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں مگر شیطان کی آوازوں میں، اور پھر کہتے ہیں دل بے چین کیوں ہے۔ آج کا یہ بیان کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، یہ بیان ٹوٹے دلوں کے سکون کے لیے، گناہوں سے نجات کے لیے اور اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آنے کے لیے۔ اگر آج دل زندہ ہے تو یہ بات دل تک جائے گی، اور اگر دل سو چکا ہے تو شاید یہ بیان جگا دے۔ امت مسلمہ کا زوال اور موسیقی۔ میرے بہن بھائیوں، آج امت کیوں ذلیل ہے؟ آج امت پر دشمن کیوں غالب ہے؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جب گناہ عام ہو جائے تو اللہ عزت چھین لیتا ہے۔ آج قرآن سننے کا وقت نہیں لیکن گانے سننے کا وقت ہے۔ اذان بوجھ لگتی ہے مگر میوزک سکون لگتا ہے۔ یہ دلوں کی موت کی نشانی ہے۔ قرآن و حدیث میں موسیقی کا حکم۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ اور مفسرین فرماتے ہیں، لہو الحدیث سے مراد گانے اور موسیقی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ یہ حدیث چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ موسیقی گناہ ہے اور اسے حلال سمجھنا خطرناک ہے۔ گانے دل پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ گانا قرآن کی جگہ لے لیتا ہے، گانا نظر کو خراب کرتا ہے، گانا شہوت کو جگاتا ہے، گانا حیا کو ختم کرتا ہے، گانا نماز میں سستی پیدا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دل میں قرآن اور گانا اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ قبر میں گانا سننے والوں کا انجام۔ میرے محترم بہن بھائیوں، قبر اندھیری ہے، تنہائی میں کیڑے ہیں، سانپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جو دنیا میں فحش گانے سنتا رہا، موسیقی میں ڈوبا رہا، اللہ کو بھولتا رہا، قبر میں فرشتے سخت سوال کریں گے، کانوں سے پکڑ کر اٹھایا جائے گا، کانوں میں آگ انڈیلی جائے گی کیونکہ انہیں کانوں سے حرام سنا گیا تھا۔ آخرت میں گانے سننے والوں کا حساب قیامت کے دن آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، دل سے پوچھا جائے گا کس میں لگا۔ اللہ فرمائے گا، تم نے میری آیات چھوڑ کر شیطان کی آواز کیوں سنی؟ جہنم میں چیخیں ہوں گی، شور ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں حرام آوازوں میں سکون ڈھونڈا اسے آخرت میں سکون نہیں ملے گا۔ گانے چھوڑنے والوں کا انعام۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موسیقی چھوڑ دیتے ہیں، کانوں کو قرآن کے لیے خالی کرتے ہیں، نفس کو روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے انعام عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں انعام، دل کا سکون، نماز میں لذت، دعا میں رونا، اللہ کی مدد، آخرت میں انعام، جنت کی نہریں، حور العین، رب کی رضا، جنتی نغمے جو پاک ہوں گے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے، موسیقی بند کرتا ہے، کانوں کو پاک کرتا ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، دل کو نور دے دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بہن بھائیوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آج کوئی کہے میں گانے سنتا ہوں تو مایوس نہ ہو، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو مایوس نہ ہو، آج گانے بند کرو، قرآن شروع کرو، آنسو بہاؤ، سچی توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہمارے کانوں کو اللہ حرام سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہمیں گانے چھوڑنے کی توفیق دے دے، قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج میں آپ سے کسی دشمن کی بات نہیں کر رہی، میں آپ سے آپ کے اپنے موبائل کی بات کر رہی ہوں۔ وہ موبائل جو ہاتھ میں ہو تو نماز لیٹ ہو جائے، وہ موبائل جو جیب میں ہو تو دل بے چین رہے، وہ موبائل جو بستر میں ہو تو فجر چھین جائے۔ سوچو اگر آج موبائل گواہی دینے لگ جائے تو ہم کہاں چھپیں گے؟ تو میرے عزیزو بہن بھائیوں، موبائل بذات خود برا نہیں ہے، اسے موبائل سے قرآن سنا جا سکتا
सकता है, इल्म हासिल हो सकता है, दीन फैलाया जा सकता है, नेकी कमाई जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि हमने नेमत को फितने में बदल लिया। तो मेरे बहन भाइयों, आज सोशल मीडिया पर फहाशी आम है, झूठ व अफवाह आम है, दिखावा आम है, हसद, मुकाबला और शोहरत आम है। एक स्क्रोल, एक निगाह गुनाह में, एक क्लिक और दिल सिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह भी जिना करती है, और आज ये जिना मोबाइल के स्क्रीन पर हो रहा है। मोबाइल ने हमसे क्या छीन लिया, सोचो जरा। कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितनी आंखें गुनाह में गईं, कितनी रातें बेहयाई में गुजरी, कितनी फजर मोबाइल में निकल गई। हम कहते हैं बस 5 मिनट, और शैतान कहता है बस एक वीडियो और। कयामत का मंजर मेरे बहन भाइयों, कयामत के दिन जब कांपते हाथों में अमाल नामा होगा तो यूट्यूब हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री सब खोल दी जाएगी। अल्लाह पूछेगा, ये वक्त मैंने तुम्हें दिया था, तुमने इसमें क्या देखा? सही इस्तेमाल ये है कि मोबाइल को गुलाम ना बनाओ, मोबाइल को औजार बनाओ। सोने से पहले मोबाइल बंद, फजर के बाद कुरान ऑन, फजूल स्क्रोलिंग, दीन की वीडियोस, तन्हाई में गुनाह नहीं, तन्हाई में जिक्र अल्लाह के लिए छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ दे, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। जो हराम वीडियोस छोड़ दे, फहश अकाउंट्स अनफॉलो कर दे, बेफायदा स्क्रोल बंद कर दे, अल्लाह दिल को सुकून दे देता है, आंखों को नूर दे देता है, जिंदगी में बरकत डाल देता है। तो मेरे बहन भाइयों, मोबाइल को हाथ में रखो, दिल में नहीं। इंटरनेट को इस्तेमाल करो, लेकिन खुद इस्तेमाल मत हो जाओ। सोशल मीडिया पर अल्लाह को नाराज ना करो, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। आज अगर संभल गए तो कल बच जाओगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मोबाइल को नेकी का जरिया बनाए, हमारी आंखों को गुनाह से बचाए, हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, हमें सोशल मीडिया के फितने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे अजीज इस्लामी बहनों भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम वाकई अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं? अगर हाँ, तो फिर हम इन्हें जहन्नुम की तरफ जाते देखकर खामोश क्यों रहते हैं? ये बयान किसी को जलील करने नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जहन्नुम से बचाने के लिए है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वतवस्सौ बिल हक़्क़ वतवस्सौ बिल सब्र, एक दूसरे को हक की नसीहत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे उसे हाथ से रोको, अगर ताकत ना हो तो जुबान से, और अगर ये भी ना हो तो दिल से बुरा जाने। अगर हम जुबान से भी ना कहें तो ईमान खतरे में है। तो मेरे बहन भाइयों, गुनाह छोड़ने का तरीका डांट नहीं, गुनाह छुड़ाने का तरीका तहकीर नहीं। अल्लाह ने मूसा को फिरऔन के पास भेजकर फरमाया, फ़क़ौला लहू क़ौला लैना, नरमी से बात करना। तो हम अपने भाई बहन से सख्ती क्यों? कहने का अंदाज, भाई मुझे तुम्हारी फिक्र है, बहन मैं तुम्हें जहन्नुम से बचाना चाहती हूँ, मैं खुद भी गुनाहगार हूँ, आओ मिलकर बचें। तो कहो मेरे बहन भाइयों, ये गाने दिल को कुरान से खाली कर देते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लहू अल हदीस से मुराद गाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग मौसीकी को हलाल समझ लेंगे, क्या हम हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाने आए हैं? तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें हया का ताज दिया है, स्क्रीन पर उतारने के लिए नहीं। याद दिलाओ निगाह का जीना, दिल का जीना, तन्हाई का गुनाह। अल्लाह फरमाता है, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु औलाइका काना अन्हु मसऊला, यानी कान, आँख, दिल सब का हिसाब होगा। तो मेरे बहन भाइयों, ये मोबाइल कब्र में साथ नहीं जाएगा, मगर इसका डेटा जाएगा। सोचो, चैट हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, वीडियो हिस्ट्री सब खुल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कदम बल हिल ना सकेंगे जब तक हिसाब ना होगा। क्या फरमाया? क़यामत के दिन कदम हिल ना सकेंगे जब तक हिसाब ना होगा। तो मेरे बहन भाइयों, गुनाह छोड़ने की बरकतें ये हैं कि अगर तुम छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हदीस में है, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह उससे बेहतर अता करता है। दुनिया में सुकून, इज्जत, नूर, दुआ की कबूलियत, आखिरत में कब्र में राहत, आसान हिसाब, जन्नत, अल्लाह की रजा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आज छोड़ दो, अल्लाह अभी भी माफ कर देगा। मेरे बहन भाइयों, आज भी गुनाह छोड़ दो तो अल्लाह अभी भी माफ कर देगा। शैतान कहता है तुम बहुत खराब हो, अल्लाह कहता है आ जाओ, मैं माफ करने वाला हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, हराम अकाउंट्स अनफॉलो कर दो, मोबाइल में कुरान ऐप रखो, अकेलेपन में अल्लाह को याद करो, नेक दोस्त बनाओ, रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ो। मेरे बहन भाइयों, हमने नाच को तरजीह दी, जिक्र को छोड़ दिया, स्क्रीन को सीने से लगाया, कुरान को ताक पर रखा, और फिर कहते हैं उम्मत क्यों तबाह है। तो मेरे बहन भाइयों, बस अब नहीं, गाने बंद, गुनाह बंद, फजूल स्क्रोल बंद। आज अगर रुक गए तो कल बच जाओगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाह करने वाला बनाए, हमारी जुबान में तासीर दे, हमारे दिल में दर्द दे, हमें खुद भी गुनाह छोड़ने वाला बनाए।
اور امت کو بچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں، آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ ہر دل سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا دل خالی رہ سکتا ہے؟ نہیں، دل یا تو اللہ کے ذکر سے بھرے گا یا شیطان کی آواز سے۔ اگر ہم دل کو ذکر نہیں دیں گے تو گانا خود بخود آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، گناہ صرف آواز نہیں، یہ دل پر حملہ ہے۔ گانے شہوت جگاتے ہیں، غفلت بڑھاتے ہیں، آنکھ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، دل کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دل میں قرآن اور گانا اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جب گانا آتا ہے تو ذکر نکل جاتا ہے، اور جب ذکر آتا ہے تو گانا خود مر جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف تسبیح نہیں ہے، اللہ کا ذکر قرآن سننا، اللہ کی حمد سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچو، زمین پر بندہ ذکر کرے، آسمان پر اللہ نام لے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ دل کے فائدے، دل کو سکون، ڈپریشن ختم، بے چینی ختم، روح کے فائدے، ایمان مضبوط، نماز میں لذت آسان، دنیا کے فائدے، رزق میں برکت، مشکلات آسان، اللہ کی مدد، آخرت کے فائدے یہ ہیں، قبر میں روشنی، آسان حساب، جنت میں بلند درجات۔ اور ذکر نہ کرنے کے نقصانات، میرے بہن بھائیوں، جو ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نقصانات یہ ہیں، دل بے سکون، زندگی میں گھٹن، عبادت میں بوجھ، دعا میں اثر نہیں، اور اس سے بڑا نقصان قبر میں وحشت۔ میرے بہن بھائیوں، گانے کی جگہ اللہ کی حمد سنو۔ میرے عزیزوں، جب دل اداس ہو، گانا نہیں، حمد سنو۔ ہم دل کو اللہ سے جوڑتی ہے، آنسو بہاتی ہے، غرور توڑتی ہے، ہم سننے سے شکر کی عادت پڑتی ہے، شکوہ ختم ہوتا ہے، اللہ سے قرب بڑھتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، نعت سننے کی فضیلت بھی یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں، نعت سننا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتا ہے، ایمان تازہ کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے۔ نعت سننے والا درود کی فضا میں رہتا ہے، دل کو نور ملتا ہے، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بہن بھائیوں، موبائل میں نعت اور حمد ڈاؤن لوڈ کرو، گانے ڈیلیٹ کرو، سفر میں ذکر کرو، سونے سے پہلے تسبیح، فجر کے بعد قرآن، آہستہ آہستہ دل بدل جائے گا، عادت بدل جائے گی۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم نے شیطان کی آواز کو سینے سے لگایا، اللہ کی آواز کو چھوڑ دیا۔ ہم گانے پر روتے ہیں مگر قرآن پر نہیں۔ ہم نعت سنیں تو دل بدل جائے گا۔ آج فیصلہ کرو، گانے نہیں، ذکر، موسیقی نہیں، قرآن، ناچ نہیں، نعت۔ جو آج بدل گیا وہی کل بچ گیا۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے بھر دے، ہمیں گانوں سے نفرت دے، ہمیں قرآن، حمد اور نعت کی محبت دے دے، ہمارے کانوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیوں، اب آخر میں ایک سوال، اور یہ سوال قبر میں بھی پوچھا جائے گا، تمہارے کان کس کے تھے؟ تمہارے دل میں کون بستا تھا؟ کیا گانے، موسیقی، فضول ویڈیو، یا قرآن، ذکر الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت؟ تو یاد رکھو، جو آواز دل میں بس جاتی ہے وہی قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ آج فیصلہ کرو، گانے نہیں، ذکر، موسیقی نہیں، قرآن۔ اگر آج ہم نے اللہ کی طرف قدم بڑھا لیا تو اللہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا۔ آؤ ابھی اس لمحے دل ہی دل میں کہو، اے اللہ، میں نے بہت سنا، اب تیرا ذکر سننا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ گیا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ کیا یاد رکھو، جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ گیا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو میری آج کا یہ موضوع ضرور پسند آیا ہوگا، آج میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔